عمل صالح کی بات آئی ہے، چونکہ اس صورت میں دو چیزیں یعنی ایمان اور عمل صالح یہ تو تمام انسانوں کے ساتھ خاص ہے، ایمان اور عمل صالح اپنے لیے، اور تواصی بالحق تواصی بالصبر یہ دوسروں کے لیے، یعنی انسان کی سدھرنے کے لیے، انسان کے صحیح راستے پر آنے کے لیے صرف مسلمان ہو جانا اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بھی فکر کرے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرے، اپنے محلے والوں کی فکر کرے، تمام مسلمانوں کی فکر کرے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ عام پیغام دیا گیا۔ حضرات محترم، عمل صالح کیا ہے؟ بے شمار ہے، میں صرف ایک چیز پر بولوں گا، وہ ہے نماز۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ 85% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، منمانی پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے، اور خواتین میں 95% ہماری مائیں بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی، یہ ہمارا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں میرے علم کے مطابق اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 31 جگہ میں جہاں بھی زکات کا لفظ آیا ہے وہاں پر صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو، زکات دو۔ سب سے بنیادی چیز نماز ہے۔ روایت میں ہے ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامه الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے جس کا سب سے پہلے محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ روز محشر کے جا گداز بوت اولی پرسے سے نماز بوت، قیامت کے دن جان لیوا ہوگا، اس دن سب سے پہلے جس کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہوگی۔ آج امت 85% نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اور عورتوں میں جائے 95% نماز نہیں پڑھتی۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بند ہو گئی۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے، کبھی شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بند ہو گئی۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حضرات محترم، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے جس دن مسلمان نماز کو اس طرح پڑھنے لگے جس طرح جمعہ میں بھیڑ ہوتی ہے اور عیدین میں یعنی عید اور بقرعید میں بھیڑ ہوتی ہے، اس طرح مسلمان نماز پڑھنے لگے، یقین جانیے پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پوری دنیا پر مسلمانوں کی بادشاہت ہوگی، مسلمانوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ انگریز مورخ کہتا ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات دیکھ لیجئے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے آج ہماری نماز فوت ہو جاتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے بزرگوں کی جماعت فوت ہو جاتی تھی تو وہ 7 دن تک ماتم کرتے تھے کہ کیسے ہم سے جماعت چھوٹ گئی۔ نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت یعنی مردوں کے لیے نماز مسجد میں جا کر پڑھنا سنت مؤکدہ قریب من الواجب ہے۔ غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ان کی نماز یعنی جماعت فوت ہو جاتی تھی تو ایسا 7 دن ماتم کرتے تھے، اور آگے لکھتے ہیں کہ تکبیر اولا اگر فوت ہوتی تھی 3 دن ماتم کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ من فاتته صلاة فكأنما وطر اهله وماله، جس کی ایک نماز فوت ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس کے پورے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ حضرات محترم، ابو دردہ سے روایت ہے، بخاری جلد 1 صفحہ 90 پہ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ کہ سب سے اہم کام صحابہ میں جو تھا وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اور آج ہم کوئی نمازی بھی ہے تو فجر غائب، اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے، یہ من چاہی ہے، رب چاہی نماز یہی ہے۔ جیسے آپ کے کان میں صدا آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، میں سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ مسجد کی طرف چل پڑے جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو ہمارا صحابہ کا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے شعار کو چھوڑ دیا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ
الصلاة. ہر چیز کی ایک نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے. مسلمانوں کی نشانی اور علامت نماز پڑھنا ہے. آج دیکھ لیجئے, تمام گاؤں کا سروے کر لیجئے, آپ کو نمازی نہیں ملیں گے. فجر میں جائیں گے, ایک صف نہیں بڑھتی. یہ ہے مسلمانوں کے حالات. اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں. مسلمانوں, یہ جو حالات آپ پر آ رہے ہیں, اس کے ذمہ دار خود آپ ہیں. یہ میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں درگزر کر دیتے ہیں. حضرات محترم, اس لیے نوجوانوں سے, بچوں سے اور میری ماں و بہنوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میں ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ آج سے عہد کر لیں کہ بلا عذر شرعیہ کے نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. جو مسلمان ہے وہ یہ عہد کریں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. ہر حال میں ہم صف اولیٰ میں نماز پڑھیں گے. افسوس ہے کہ سب کام ہم کر لیتے ہیں. اگر ہمیں اسٹیشن پر جانا ہو, ہمیں فلائٹ پکڑنا ہو, ٹرین پکڑنی ہو, بس پکڑنی ہو, اس کے لیے ٹائم نکلتا ہے, لیکن فجر کے لیے ہمارے الارم نہیں بجتے. حضرات محترم, اس صدی میں سب سے زیادہ گناہ جو ہو رہا ہے یہ موبائل ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر یہ کہا جائے عوام رہے, خواص, علماء رہے, حفاظ رہے, کوئی بھی رہے, جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو, اس کے لیے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اور فرمان ہے کہ ملٹی میڈیا موبائل چلانا جائز نہیں ہے. پہلے تو ٹی وی پر فتویٰ تھا کہ ناجائز ہے, اور آج ٹی وی تو بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کو رکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگانا پڑتا ہے. لیکن اب تو مسلمانوں کے پاس ٹی وی کیا ہے, جیب میں ٹی وی آ گیا ہے. جب چاہے جو چاہے یوٹیوب پہ, گوگل پہ جا کر اناپ شناپ, فیس بک, میں اس کو کہتا ہوں فحش بک, جا کر جو چاہے دیکھ لیں. حضرات محترم, اس موبائل نے نوجوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, سب کو برباد کر دیا, کھوکھلا کر دیا, ایمان کو تباہ کر دیا, سلب کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے اس کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے, بلا ضرورت استعمال نہ کریں, اپنے بچوں کی نگرانی کریں. حضرات محترم, یہ تو ہمارا صرف مختصر نماز پر ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں برائیاں بے شمار ہیں, اور ابھی یہ تو برائی کی بات اگر کریں تو 1 گھنٹہ چاہیے, اور اگر اصلاحی پروگرام کی بات کریں تو کوئی گھنٹہ خالی نہیں ہے پوری دنیا میں اور پورے ہندوستان میں جہاں اصلاحی پروگرام نہ ہو رہا. فلاں صاحب آ رہے, فلاں صاحب آ رہے, لیکن اصلاح ہو ہی نہیں رہی ہے. کیا بات ہے؟ تو بات یہی ہے, اصلاح کے لیے کوئی جبریل نہیں آئیں گے. یہ تو سچ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرما دیا کہ امت کے مجموعی طور پر اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت مہدی نہ آ جائے. لیکن کیا حضرت مہدی نہیں آئیں گے تو ہم کو اپنی فکر نہیں ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی خبر گیری لو, اپنے گریبان کو جھانکو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم سدھر جاؤ گے, تم راستہ پر آ جاؤ گے, جو گمراہ ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں, ان کی گمراہی تمہیں نہیں بھٹکا سکتی ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا, سب کو تو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, تم جو کرتے ہو اللہ سب جتلا دے گا, بتلا دے گا. حضرات محترم, اصلاح کے لیے ضرورت اس بات کی ہے پہلے اپنے کو سدھاریں, اپنے اہل و عیال کو سدھاریں, اس کے بعد پھر گاؤں کے, محلے کے,